حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر عورت مرد پہچان جائیں گے میں دوزخ میں جا رہا ہوں یا میں جنت میں جا رہا ہوں۔ فرشتے ایسی صورت بنا کے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا اپنی صورت دکھا، اسرائیل نے کہا خلیل نہ کہو نہیں دیکھ سکو گے، پھر فرمایا نہیں ایک مرتبہ تو دکھا، پھر اسرائیل نے کہا نہیں دیکھ سکو گے، پھر خلیل نے فرمایا ایک دفعہ دکھا، تو کہنے لگا ذرا پرلی طرف منہ پھیرو، منہ پھیر کر آواز آئی میری طرف دیکھو۔ خلیل نے جب اسرائیل کو دیکھا دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو یوں فرمایا لوگو قیامت نہ ہو دوزخ نہ ہو قبر نہ ہو، اس فرشتے کی شکل دیکھ کر مرنا ہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اتنی خطرناک صورت ہے۔ اس خلیل فرماتے ہیں پیغمبر ہیں، پیغمبر کے ابا ہے، پیغمبر کا دادا ہے، ہزاروں پیغمبروں کا دادا ہے، فرماتے ہیں جان نکل گئی خلیل فرماتے ہیں اسرائیل کی شکل دیکھ کر۔ ادھر دنیا ختم ہو گئی، سانس نکل گیا، کسی کو کیا پتا کتنی بڑی حسینہ تھی، کتنی بڑی جس کا پورے ملک میں چرچا تھا، اتنی خوبصورت ہے، اتنی ہنر والی ہے، اتنی قابلیت والی ہے، آج موت نے بالکل اس کو بیکار کر دیا، موت کھا گئی۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ کپڑوں کی طرف تو بڑا دھیان ہے، ان کو آن کرو، استری کرو، شکن نہ رہے، منہ ہاتھ ہر وقت آئینے میں دیکھا جاتا ہے کوئی داغ نہ آ جائے، اسی لیے کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج قرآن کو اپنا آئینہ کون بنائے، قرآن کے شیشے میں منہ کون دیکھے، اور قرآن اللہ کے مجھے بتا میرے عمل کیسے ہیں، کتنا مجبور ہے، موت آئی منہ چر گیا بند کرنے کی طاقت نہیں، آنکھ پھٹ گئی بند کرنے کی ہمت نہیں، انگلیاں بند رہ گئی کھولنے والا کوئی نہیں، پیر الگ الگ ہو گئے ایک جگہ کرنے کی طاقت نہیں۔ ایسی صورت میں وقت آ رہا ہے مکھی بیٹھ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے پہاڑ اوپر ڈال دیا گیا، ہزاروں چھرے جیسے یکدم چلا دیے گئے، دم نکل گیا، جان نکل گئی، اطلاعات ادھر ادھر ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، تڑپتے ہوئے بچے رہ گئے، امی امی پوچھ نہیں سکتی بیٹا کیا بات ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں روتی رہے پوچھ نہیں سکتی، سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتی تمہارا کیا بنا کیا حال ہے۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب مثنوی اس موقع پہ لکھتے ہیں کہ جب کپڑے اتارنے لگتے ہیں تو ہاتھ تو لگتا ہے جسم کو، بدن کو انگلی تو لگتی ہے، وہ کپڑے زیور چوڑیاں کھینچ کے اتارنے لگتی ہیں، آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا، چور ہے جسم اتنا، کرم کیجیے غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور میرے کپڑے اتارنے والیو مجھے ننگا کرنے والیو آہستہ ہاتھ لگاؤ، تجھے کیا معلوم ہے، تمہیں کیا معلوم ہے میں نے موت کی گھاٹی پار کی ہے، میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں نے موت کی تکلیف اٹھائی، تمہیں کیا معلوم ہے مجھے موت کے پسینے آئے، مجھے موت پہ گھبراہٹ آئی، آہستہ انگلی لگا، تیری انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے، کم سے کم یہ سوچ لے آج مجھے ننگی کر رہی ہو، کل کو خدا کی قسم تم سب یوں ہی ننگی کر دی جاؤ گی، آج میرا سوٹ اتر رہا ہے، آج میرے کپڑے اتر رہے ہیں، کل کو تیرے اتریں گے، میرا زیور اتارنے والی ہو کل کو تمہارا بھی یوں ہی اترے گا، کیونکہ اس لیے کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری سبھی چلیں گے باری باری، آج میری باری ہے کل کو تیری باری ہے، اندازہ لگاؤ میں کتنی زبان چلایا کرتی تھی آج بول نہیں سکتی،
ایسی آنکھوں سے میں اشارے کیا کرتی تھی، آج آنکھ بند رہ گئی، کھلی رہ گئی تھی، میں اپنی آنکھ بند نہ کر سکی، کسی اور نے بند کی ہے۔ کس طرح ہاتھ گھمایا کرتی تھی، کتنے ناز نخرے کیا کرتی تھی، میں نے کبھی یہ بھی نہ سوچا میرے خامند کی نافرمانی ہے، اس کا دل دکھے گا، اس کو پریشانی ہوگی، میں نے اس کا دل ہر وقت دکھایا، پر آج کے دکھوں کا کسی کو پتہ نہیں جو میں نے دکھ اٹھائے۔ اس لیے کہتا کہ حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح، اور میں نے جیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار۔ تجھے کیا معلوم ہے میں روزانہ کپڑے بدلتی تھی، میں روزانہ سوٹ تبدیل کیا کرتی تھی، ایڈریس تبدیل کرتی تھی، خوش خوش رہا کرتی تھی، پر آج جو کپڑے اترے، آج جو لباس ملا، سارے جان سے نرالا ملا۔ صاحب المل کے میت پہ یوں ہاتھ پھیرتا ہے، ملانے والی ہاتھ پھیرتی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ تجھے کیا معلوم ہے میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آئی، میرا منہ موت کی وجہ سے آج تک کڑوا ہے۔ تجھے کیا معلوم ہے آہستہ ہاتھ پھیر، میری زبان بند ہے، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی۔ آج پتا چلا کہ صبح کی نماز قضا کر دیا کرتی تھی، آج اللہ کی طرف سے غضب ہو رہا ہے۔ دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، منہ دیکھنے والی ہے منہ دیکھ رہی ہے، ادھر اللہ کی دربار کی پیشی ہے۔ صبح کی نماز کیوں قضا کی، ظہر کی نماز کیوں برباد کی، عصر کی نماز کیوں تباہ کی، سوتے وقت عشاء کی نماز کیوں برباد کی۔ آج قیمت معلوم ہوئی نمازوں کی، پر اب قیمت معلوم ہونے سے بنے گا کچھ نہیں۔ کتنی بڑی قیمت معلوم ہو جائے اب کیا بن سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب کچھ بتا دیا، ارشاد فرما دیا، عورت کو حکم دیا 5 نماز کی پابندی کر، رمضان کے روزے رکھ، اپنے گھر والے کی فرما برداری کر۔ یوں فرمایا جنت کے 8 دروازے ایسی عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے بار بار۔ مدینہ مدینہ ہے۔ ایک عورت کو اطلاع ملی کہ تیرا ابا بڑا بیمار ہے، اس زمانے کی کوئی بہن بیٹی ہوتی تو فوراً بھاگ پڑتی، دوپٹہ بھی نہ اٹھاتی، لیکن اس نے آدمی بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ میرا گھر والا یہاں نہیں ہے، حامد نہیں ہے، میرا ابا بیمار ہے، آپ اجازت دیتے ہیں میں ابا کا منہ دیکھاؤں، جا کے ملاؤں۔ آپ نے فرمایا جب تیرا گھر والا موجود نہیں ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگلے دن اطلاع ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اپنے ابا کا آخری وقت پہ منہ دیکھاؤں؟ فرمایا نہیں، گھر میں بیٹھ کے روتی رہی۔ اللہ والوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی میت کو اٹھا کر بیٹی کے گھر پہ لے جاؤ، ساری عمر رویا کرے گی، باپ کا منہ نہ دیکھا۔ لوگ میت جنازہ رکھ کر باہر نکل گئے، یہ باہر آئی، پایا پکڑا چارپائی کا، جنازے کی چارپائی کا، اور رو کے عرض کرنے لگی میرے اللہ مدینے کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، باپ کا منہ دیکھنے نہ آئی، باپ کی شکل دیکھنے نہ آئی، میں نے تیرے نبی کی شریعت کی لاج رکھی، تو میرے ابا کے گناہوں کی لاج رکھ کے معاف فرما دے۔ کتابوں میں یوں آتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا بیٹی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، بیٹی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، شریعت کی لاج رکھنے کے دعا کے صدقے میں اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ تو آج یہ حال بن رہا ہے، ادھر غسل دیا جا رہا ہے، اب تو بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہو رہا ہے اگر گھر والی کی گود میں موت آئی گھر والی بے نماز، بیٹی کی جھولی میں موت آئی بیٹی بے نماز، بہن کی گود میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹی کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والے بے نماز،
तेरे गुस्ल का इंतजाम करने वाले बेनमाज, तेरी कब्र बनाने वाले बेनमाज, तेरा जनाजा उठा कर ले जाने वाले बेनमाज, तेरी मैयत को कब्र में उतारने वाले बेनमाज, तेरी कब्र पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। अंदाजा लगाओ, चाहे तू हाजी है, नमाजी है, पर ये इतने बेनमाजी तुझे जन्नत में कब जाने देंगे? इस बात का किसी को फिक्र नहीं है। धी को कोई नहीं कहता कि बेटी नमाज पढ़ा करो। बाप को हाथ भरने के बाद लगाएगी तो बेनमाज का हाथ लगेगा। बहन का हाथ, बहन जितनी भी मुंह देखने आई है, अक्सरियत मुंह देखने वालों की बेनमाजों की है, और वो फिर कदर उसे तो हो गई ना नमाज की। वो बद्दुआ करता, जालिमो ऐ काश तुम्हारे ये मुंह नमाजी होते तो मेरी भी कब्र को कुछ आराम होता। तुम तो यूं ही दुनिया की रस्म पूरी करने आई हो, मेरे फायदे के लिए नहीं आई हो। इसलिए कहता कि गुस्ल देने के बाद कफन में मैयत रख ली और बड़ा कुछ बनता। मौत के वक्त कहती है बैठी जाती हूँ माँ बाप लो मुझसे मिल, यानी आया फरिश्ता दहलता है दिल, मैं तो जाती हूँ परवरदिगार के। ऐसे वक्त में फिक्र किसको हुआ? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर की बेटी, हसनैन करीमैन की अम्मा, अली मुर्तज़ा शेर खुदा की घरवाली, आखिरी वक्त में हज़रत अली को बुलाती है और बुला के कहने लगी, ऐ अली मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों? इसलिए जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी। मेरा दिल चाहता है मेरे जनाजे पे भी गैर की नजर न पड़ने पाए, मेरी मैयत पे भी गैर की निगाह न पड़े। मुस्नद की रिवायत है, जनाजा कब्र में उतारने लगे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज लगा दिया है, कब्र हम तुझे मालूम है तेरे अंदर किसको उतार रही हैं? ये पैगंबर के जिगर का टुकड़ा है, पैगंबर की लख्ते जिगर है, काली कमली वाले की नूरे नजर है, ये हसनैन करीमैन की अम्मा है, शेर खुदा अली मुर्तजा की घरवाली है। यूं लिखा है कि कब्र में से आवाज आई कि ओ दीवाने, ये जगह यूं ऐसी नहीं जो यूं बताओ बीवी किसकी, बेटी किसकी, अम्मा किसकी, यहाँ तो झोली देखी जाएगी। अगर अमल अच्छा है तो कब्र भी अच्छी होगी, अगर अमल अच्छा नहीं पैगंबर की बेटी होने का कोई लिहाज नहीं। ये सारा कुछ सामने मौजूद है। फिर सर को ढांपना पर्दा करने के लिए दिल में ये ख्याल आता है, हम तो इंग्लैंड में रहते हैं। बहनों, इंग्लैंड में रहते भी मौत आ सकती है। मैंने सुना है इंग्लैंड में रहने वाली हजारों नहीं लाखों मर गई, तो अब भी जब मौत आ सकती है तो तुम ये नहीं कह सकोगी कि हम तो इंग्लैंड में रहते थे, बल्कि अल्लाह पूछेगा मेरा कुरान तुम्हें क्या कहता था, तुमने क्या कमाई की। गुस्ल देकर मैयत को कफन में रख दिया, ऐलान कर दिया आओ आखिरी मुसाफिरी जा रहा है, जिसने देखनी है सूरत देख लो, आ जाओ, दुनिया आ रही है जा रही है। किसी ने कहा जल्दी करो भाई, अब आदाई काहे की जल्दी है मेरा मुंह न ढक, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक, और जल्दी ना करो मैं तो इस दुनिया से आखिरी मर्तबा जा रही हूँ। हजारों तुम्हें देखेंगे, हजारों को तुम देखोगे, लाखों तुम्हें देखेंगे, लाखों को तुम देखोगे। मेरी आखिरी मुसाफिरी ज़ियारत है, मुलाकात है, मेरी सूरत हमेशा के लिए कब्र में छुप जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के औरतें ला रही हैं, अम्मी जान को देख लो, एक मर्तबा और मुंह देख लो। फिर आवाज आती है, ऐ उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, ओ बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे। तुम्हें क्या मालूम है ये नन्ही मुन्नी बच्चियां, ये नन्हे मुन्ने यतीम जिनको मैं प्यार से पाला करती थी, जिनको मोहब्बत में रखती थी, हर वक्त बाल संवारा करती थी, कपड़े तब्दील किया करती थी, आज के बाद लोगों के दरवाजों पे धक्के खाएंगे, पूछने वाला कोई नहीं। बड़े होकर सोचा करेंगे अम्मी कैसी होगी, कैसी सूरत वाली होगी, कैसे अखलाक वाली होगी। इनके दिमाग में अम्मी का तसव्वुर आया करेगा मगर देख न सकेंगे। ईद के दिन, छुट्टी के दिन कौन पूछेगा आज तुम्हें क्या चाहिए? ये उनसे पूछने वाली बात है जो माँ की शफकत से, माँ की मोहब्बत से महरूम है। बाप का मुंह दिखाया जा रहा है, आखिरी मर्तबा बाप का मुंह देख लो। तुम आज के बाद लावारिस हो, तुम गुजर गए हो, तुम बिछड़ गए हो,
تم تباہ ہو گئے ہو، تمہارا کچھ نہیں رہا اس کائنات میں. ماں گئی، باپ گیا، آج یہ بچھوڑا دے گئے، کل وہ ماں چلی گئی، تمہارا کون بنے گا؟ اس لیے خواجہ کہتا میں اپنی حالت کو یوں کہتے پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ عورت کا مرد کا گھر سے نکلتا ہے 3 چیخیں مارتا ہے. اے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھتی، اے کاش میں اس کو اپنا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ نہ بناتی، اے کاش میں آج نکل کر پھر واپس کبھی نہ آؤں گی. آدمیوں کے سوا ہر چیز اس میت کی چیخیں سنتا ہے. آئے میری دولت، آئے میرے بنگلے، آئے میرے مکان، آئے میری اولاد کہاں گئی؟ میں یوں چل رہا ہوں، اکیلا ہی جا رہا ہوں. ان صحابہ کرام کے واقعات تمہارے سامنے کبھی نہیں. اتنا عظیم صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا؟ فرمایا تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا رویا کرتے تھے، آنسو داڑھی سے گزر کر زمین پہ ٹپکتے تھے. کسی نے پوچھ لیا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قبر پہلی منزل ہے، لاکھوں من مٹی کے نیچے ایک نہ ایک دن آنا پڑے گا. فرمایا یہ حالت بنے گی، یہ سرائے دیر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی مرتے دیکھے. میں نے خود نے ایک قبر پہ کھڑے ہو کے سنا، قبر میں سے تبارک الذی کی سورت کی آواز آ رہی تھی. یقین کی بات ہے، جس کا یقین ہوگا جتنا ذوق میں لگے گا. میں نے پھر گھر والوں سے پوچھا، پتا چلا جب موت آئی تو سورت تبارک الذی پڑھ رہا تھا. اور ایسے لوگ بھی ہم نے مرتے دیکھے کہ موت سے 2 منٹ پہلے الٹی آئی، منہ سے گند آیا، پخانا آیا، دم نکل گیا. تمہیں کیا معلوم ہے کس حال میں موت آئے گی؟ سجدے میں موت آئے گی، یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی، یا زنا کرتے ہوئے موت آ جائے گی، یا گانا بجانا کنجریوں کا کام سنتے ہوئے موت آئے گی؟ تجھے کیا معلوم؟ اس لیے ہر صحابی موت کی وقت ایمان کی دولت مانگتا تھا، کلمے کی دولت مانگتا تھا، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہر وقت فکر دامن کی رہتی تھی. ایسی عورتیں بھی آئی کہ نماز کے سجدے میں موت آ گئی. مولانا یوسف صاحب امیر تبلیغی جماعت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی ہے، بیمار ہے سخت، نماز اشارے سے پڑھ رہی ہے، سر کے اشارے سے. رکوع کا تھوڑا سا اشارہ کر دیا، دوسرا سر کا اشارہ سجدے کا کرنے لگی، اسی میں جان نکل گئی، سجدے میں موت آ گئی. کتنا مبارک ہے ورنہ سجدے، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ، ادھر رب کے دروازے پہ سر جھک رہا ہے، ادھر موت آ گئی. یہ اسی کو نصیب ہو سکتا ہے، یہ سعادت مل سکتی ہے جو ایک نماز بھی قضا نہ کرے، فکر کرے اور یوں سوچے ہر وقت کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے شاید دوبارہ دوسری نماز نہ مل سکے، پہلے موت آ جائے. اور ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھو، آ رہا ہے قریب رمضان، اتنی اطاعت کرو، اتنی تلاوت کرو، اتنی فرمانبرداری کرو کہ عید کے موقع پر اللہ پاک خود اعلان فرماتے فلاں فلاں بندے بندی کو میں نے جنت عطا کر دی. مانگنے کی دیر ہے، دینے کی کوئی دیر نہیں. وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے.